قرآن پاک نے بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے اور برائیوں سے بچنے کا پورا نظام دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ مخصوص افراد کی ذمہ داری ہے برائیوں سے روکنا، یا ہر ذی ایمان کی، ہر ذی شعور کی، یعنی اہل ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اس نے خود بھی بچنا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے. بالکل، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن طور طریقے بچانے کے الگ الگ ہیں. اچھا، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے. صحیح. اب یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے برا جاننا. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیٹیگری ہے یہاں پر روکنے کی. صحیح. ہاتھ سے روکنے والا ایک طبقہ ہوگا جو حکام اسلام ہے، جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے. اور زبان سے روکنے کا نظام علماء اسلام کے پاس بھی ہے، یا دعات ہیں، یا پھر جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے اختیارات دیے ہیں. صحیح. باپ اپنے بیٹوں کو روک سکتا ہے، واہ واہ واہ. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، استاد شاگرد کو، یہاں پر بھی ہے. اور کچھ ایسی جگہ آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ریئر ہوں گی، جہاں پر تمہیں روکنے جیسا نظام ہی نہیں ملتا. صحیح. تب تو آپ وہاں سے اٹھ تو جاؤ، اس نظام کا حصہ تو نہ بنو. بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. تو یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. میں 2 چیزوں کے بارے میں تو کہہ گیا کہ ہاتھ سے روکنا ہے اور زبان سے روکنا ہے، یہ نظام عمل ہے. دل سے برا جان کر کے اس مجلس سے ہٹنا، یہ ایک اتنا بڑا انقلابی عمل ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اس چیز کی کمی نے آج ہمارے پورے معاشرے کو برائیوں میں ڈال رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑا سیٹ آدمی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے محلے کے جو حاجی حضرات ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، اور کچھ علماء بھی ہیں، سب کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی وہ دعوت میں بلایا تو چلے گئے، اور کبھی آپ کے ہاں ہے تو اس کو بھی بلا لیا. تو گویا کہ اس کی برائیوں کو آپ نے دل سے بھی برا نہیں جانا. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے وہ بندہ جری ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں. بہت اہم نقطہ ہے حضور یہ. تو اگر کاش یہ تیسرے والے پر بھی عمل کرنے لگ جائے معاشرہ، یہ فلاں کے اندر برائی ہے، ہم نہ اس کی مجلس میں جائیں گے نہ ہماری وہ مجلس میں آئے گا، اس کو کم از کم احساس تو ہوگا کہ میرے اندر ایسی کوئی برائیاں ہیں جس سے میرے پورے معاشرہ چھوٹ رہا ہے. اللہ توبہ کرنے کی اس کے اندر توفیق تو آئے، احساس تو پیدا ہو. یہ پورا مجمع مل کر کے اس کو توبہ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے. اللہ